अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज आपको बताएंगे सबसे पहले कि आर्मी चीफ ने आज फिर से चोलिस्तान का दौरा किया है और यहाँ पर इन्होंने की है अहम गुफ्तगू। साथ ही साथ आज आपको बताएंगे कि जो इनकलाबी शायर हैं इस दौर के, अहमद फरहाद, उनके साथ क्या बीत रही है और फाइनली क्या उनको खामोश करवाने के लिए इस हुकूमत के हथकंडे किसी हद तक आर्जी तौर पर ही सही कामयाब हो गए हैं। इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे। जुनैद अकबर साहब के ऊपर बड़ी तनकीद हुई है और बड़ा एक मुतालबा किया जा रहा है कि जो आज़ाद डिजिटल चैनल है उसको क्यों कोई जाके इंटरव्यू दे रहा है, क्योंकि उसके बारे में ये तासुर है कि उसके पीछे ISI है और ये जो चैनल है बेसिकली PTI के सोशल मीडिया को एक तरह से कन्फ्रंट करने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए स्टार्ट किया गया है। तो इसके ऊपर आज तफसीली बात करेंगे और इसके साथ साथ ये भी जिक्र करेंगे कि जनाब महंगाई का एक तूफान है जो आया चाहता है बल्कि आ चुका है और उसकी वजह हमेशा की तरह, हर साल की तरह रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ है। तो आज यहीं से बात का आगाज़ भी करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जैसे कि मैंने कहा कि रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हो चुका है, तो वैसे तो कल से ही मुख्तलिफ दुनिया के हिस्सों में, मुख्तलिफ ममालिक में पहला रोज़ा रखा गया, तो उन सबको भी बहुत बहुत रमज़ान की मुबारकबाद। और आज बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में भी रमज़ानुल मुबारक का चांद नज़र आ गया, जिसके बाद से अब जाहिर है कि हम पहला रोज़ा रख रहे होंगे। जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे रोज़े का आगाज़ बाकायदा तौर पर हो चुका होगा। तो आप सबको तहे दिल से रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस माह मुबारक की रहमतें, इसकी बरकतें, इसकी फ़यूज़ व बरक़ात समेटने की हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमारी जितनी भी इबादात हैं इस माह मुबारक में वो कबूल करे और इसके सदक़े में हमारे मुल्क के ऊपर ख़ास तौर पर रहम कर दे, उम्मत मुस्लिमा पर रहम करे और हमारे मुल्क के ऊपर रहम करे। जो ये जुल्म और जबर का एक दौर जारी है, इसका ख़ात्मा मुमकिन हो सके और एक नॉर्मल मुल्क की तरह हम भी सर बुलंद करके, सर उठा के इस दुनिया में जी सकें। और जो लोग भी जुल्म और जबर फस्तायत का शिकार हैं यहाँ पर और जो मजबूर हैं, बेकस हैं, गरीब हैं, बेसहारा हैं, अल्लाह ताला उनके लिए गैब से मदद करे। तो ये तमाम दुआ मेरा ख्याल है हमारी सबकी रहेगी रमज़ान मुबारक में भी, उसके बाद भी। लेकिन क्या ही अफसोस होता है ये देख कर के रमज़ान के बावजूद भी हमारे यहाँ जो एक सिलसिला हर दफ़ा देखा जाता है कि महंगाई में होशरुबा इजाफा हो जाता है और उसकी वजह कुछ और नहीं होती, कुछ तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी एक बहुत बड़ी वजह होती है और दूसरी वजह एक मार्केट में जो डिमांड और सप्लाई का गैप है उसकी वजह से बहुत कीमतें बढ़ जाती हैं, ख़ास तौर पर अशय खुरोनोश की, फलों की, सब्जियों की, तो बहुत ज़्यादा इनकी कीमतों में इजाफा हो जाता है। उसकी वजह यह है कि नॉर्मली रमज़ान में हर कोई कोशिश करता है कि इफ्तार के ऊपर, सहरी में कुछ बेहतर किस्म का खाना पीना दस्तयाब हो सके और ज़्यादा एनर्जी वाले जो फ्रूट्स हैं और मुख्तलिफ अशियाए खुरोनोश हैं उनका इस्तेमाल किया जा सके। तो उसकी वजह से ज़ाहिर है तलब और रसद में एक बहुत ज़्यादा इजाफा, एक खलीज हाइल हो जाती है, जिसकी वजह से फिर नॉर्मली कीमतें बढ़ जाती हैं। लेकिन एक वजह उसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी होती है। लोग इस सूरत हाल का फ़ायदा उठाने के लिए, जी लोगों ने इस्तेमाल तो करना ही है, तो थोड़ा सा मार्केट को जानबूझकर तंग करते हैं और उसके बाद फिर बाद में जब उसकी डिमांड बढ़ जाती है तो फिर उस वक्त चीज़ सप्लाई करते हैं, जिससे फिर कीमत में जो एक फ़र्क आया होता है वो तो बहरहाल होता ही है मौजूद। तो इस तरह से फिर फ़ायदा भी उठाया जाता है। तो ये अनफॉर्चुनेट है हमारे यहाँ लोगों का रवैया, जहाँ बहुत से लोग बड़ी फयाजी भी करते हैं रमज़ान में, बहुत से लोग बहुत ख्याल भी करते हैं गुरबा का, बहुत से लोग बड़ी फयाजी दिखाते हैं, बड़ी सखावत करते हैं, बहुत सदकात और खैरात देते हैं। तो जहाँ ये सब कुछ हम एक रुझान देखते हैं तो वहीं ऐसे लोग भी हैं जो मौके का फ़ायदा उठाना भी चाहते हैं और हर वक्त इस ताक में रहते हैं कि इस मौके का भी फ़ायदा उठाया जाए। तो बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। और अफसोस की बात यह है कि इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए और मैनेज करने के लिए एक गवर्नमेंट नाम की भी चीज़ हुआ करती है, जो इस चीज़ को इंश्योर करती है कि जो तमाम लोग हैं उनको एक मुकर्ररा निर्ख के ऊपर तमाम चीज़ें दस्तयाब हों, अशियाए खुरोनोश दस्तयाब हों और वो उसके लिए फिर एक मैकेनिज़्म बनाती है कि जो इस बात को इंश्योर कर सके कि वाकई जो तमाम लोग हैं, जो इवन गरीब लोग भी हैं, चीज़ें उनकी पहुंच से, उनकी दस्तरस से बाहर ना हों और वो भी
باقی تمام امراء کی طرح صاحب حیثیت لوگوں کی طرح اپنے بچوں کا پیٹ بھی پال سکیں اور ان کے دسترخوان بھی نت نئے کھانوں سے سج سکیں. اچھا یہ بھی ایک ٹرینڈ اس میں میں ضرور بات کروں گی ویسے کہ عام طور پر یہ لوگوں نے بڑا مشکل بنا دیا ہے سحر و افطار کو, اور کوشش کی جاتی ہے کہ جی بڑی رنگ برنگی چیزیں رکھی جائیں اور بڑا اہتمام کیا جائے. تو بالکل ہونا چاہیے تمام روزے کا, افطار کا, نماز کا, تراویح کا, قرآن کا, تفسیر کا, ہر چیز کا, لیکن اس چیز کو اپنے اوپر اتنا مت طاری کر لیں کہ آپ اتنے اس کے پیچھے پریشان ہو جائیں کہ جی افطار میں اگر فروٹ چاٹ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, اور یہ تمام آئٹمز نہیں ہیں تو بس بڑے کوئی آپ قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں. جہاں ہمیں اس کی روزے کی فضیلت اور برکت اور اہمیت کو سمجھنا ہے تو وہاں ہمیں یہ اس کی ضرورت کو بھی سمجھنا ہے کہ آخر یہ روزے فرض کیے گئے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو آپ ذہن میں رکھ کے بڑی آسانی سے پیروی کر سکتے ہیں اس بات کی کہ آپ کو اس کے پیچھے دوڑنا نہیں ہے کہ ہمیں یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے. وہ تو سادگی سے سحر کر لیتے تھے, سادگی سے افطار کر لیتے تھے, تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا ہمارے روزے ان کے روزوں سے افضل ہو سکتے ہیں؟ بھلا تو نہیں ہو سکتے. تو پھر ہم کیوں اتنے اہتمام میں گھلے چلے جا رہے ہیں؟ تو اگر تھوڑی چیز مہنگی ہو رہی ہے اس کو واپس اپنے نرخ پہ, آپ نے حقائق پر مبنی نرخ پر لے کے آنا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر تھوڑی دیر کے لیے ترک کر دیں کچھ چیزیں, اور پھر دیکھیے کیسے فوری طور پر قیمتیں نیچے آئیں گی. جب فروٹ خراب ہونے کا خدشہ ہوگا تو پھر سستے ریٹ پہ ملنا شروع ہو جائیں گے. تو تھوڑی سی ہمیں قربانی دینی چاہیے, اور قربانی دے کر ہم ان لوگوں کا دماغ درست کر سکتے ہیں جو ہمارے اس معاملات پہ جو ہے وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ایک ضرور چیز مائنڈ میں رکھیے. بعض لوگ اس کو بہت سر پہ سوار کر لیتے ہیں, خبط بنا لیتے ہیں اپنا, تو ایسا نہ کریں. جو چیز دستیاب ہے شکر الحمدللہ کر کے کھائیے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے, اور اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کا اہتمام نہیں پہنچتا, اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کی روزے کی نیت, اس کا صبر وہ پہنچتا ہے, اور اللہ اس سے خوش ہوتا ہے. تو اس بات کو ذہن میں رکھیے. باقی جی اب تھوڑا سا میرا اسلامک ہی آج تو یہ ہو گیا سارا لیکچر, لیکن بہرحال تھوڑا سا آ جاتے ہیں اب ذرا کرنٹ افیئر کی طرف کہ کیا چل رہا ہے ملک کے معاملات میں. تو آرمی چیف نے آج چولستان کا دورہ کیا, اور آرمی چیف نے یہاں پر ایک CMH انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز جو ہے اس کے افتتاح کے موقع پر خطاب بھی کیا. یہاں پر جو جوان ہیں ان سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ان کا حوصلہ بھی بڑھایا اور کہا کہ شاندار تعلیم حاصل کیجیے اور ہنر سیکھیے, ایسے ہنر سیکھیے جس سے آپ پاکستان کی ترقی میں کردار ادا کر سکیں عملی طور پر. اور یہاں پر انہوں نے پھر تمام جوانوں سے ملاقات بھی کی اور خطاب بھی کیا. تو بہرحال یہ انہوں نے آج پھر سے ایک دفعہ یعنی جو نوجوان ہیں ان کی طرف بات کی ہے, ان کی طرف اپنا توجہ مرکوز کی ہے. یہ ایک کنٹینیوس ہمیں پچھلے کئی تقاریر سے پیٹرن نظر آ رہا ہے کہ نوجوانوں کو وہ مخاطب کر رہے ہیں, نوجوانوں کو انگیج کیا جا رہا ہے, چاہے وہ یونیورسٹیز میں جا کر ان کے سوالوں کے جواب دینا ہو, لیکچرز ہوں, یا پھر ان کو کسی بھی طرح سے انگیج کرنا ہو, اپنی ایک نیریٹو ان کو بتانا ہو. تو اس میں خاص طور پر نوجوان جو ہیں وہ ان کا آج کل مخاطب ہوا کرتے ہیں, ہو رہے ہیں. لیکن نوجوان بیچارے کیا کریں, جو حالات وہ ملک کے دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر پھر ان کو ایک تشویش تو ہوتی ہے. اب ایک جو آج میں 2-3 دنوں سے یہ سٹوری ویسے تو فالو کر رہی تھی لیکن موقع نہیں ملا بات کرنے کا, لیکن آج میں خاص طور پر احمد فرحات کے بارے میں ضرور بات کرنا چاہتی ہوں. یہ انقلابی شاعر احمد فرحات جو کہ پچھلے 2-3 سالوں سے بہت زیادہ لائم لائٹ میں رہے ہیں مختلف وجوہات کی بنا پر. پہلے تو یہ بھی لاپتہ کر دیے گئے تھے, اور ان کو بھی کافی دنوں کے بعد جب بازیاب کروایا گیا تو کافی ان کے اوپر اس طرح کا ٹارچر تھا کہ یہ زیادہ آپ کہہ لیجئے کہ بالکل بات کرنے یا اس طرح سے فالو کرنے کے اپنے آپ کو نہیں اہل سمجھ رہے تھے. اور پھر جب یہ واپس اپنے ہوش و حواس میں آئے تو بڑا کھل کر انہوں نے بات کی, ہمیشہ جبر کے خلاف بات کی. انقلابی شاعری بہت زیادہ لوگوں کے لیے ولولہ انگیز ثابت ہوئی, اور ساتھ ساتھ یہ عملی طور پر بھی ہر احتجاج کا حصہ رہے ہیں, اور مختلف احتجاجوں میں بات کرتے رہیں گے کہ وہ صرف PTI کے لیے احتجاج نہیں کر رہے, کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جد و جہد ہے اس وقت, تحریک جو ہے یہ عوام کے لیے ضروری ہے, تو وہ عوام کے لیے بات کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ صحافت سے وابستہ رہے ہیں, صحافی تنظیموں کے ساتھ, یا بلکہ یوں کہہ لیں صحافتی اداروں میں اپنا کام نوکری بھی کرتے رہے, لیکن اس کے بعد پھر ان کو بھی جبراً نوکری سے نکلوا بھی دیا گیا, اور اس کے بعد سے انہیں کسی جگہ پہ نوکری بھی نہیں ملی.
बावजूद इसके कि ये काफ़ी देर लापता भी रहे हैं, इसके बावजूद भी बड़ा खुल के आके इन्होंने इस बात का इजहार किया कि इन्हें किसने लापता किया और उस दौरान इनसे क्या डिमांड्स की जाती रही। तो डिमांड्स क्या हैं? हर बोलने वाले शख्स से एक ही डिमांड है कि खामोश हो जाए, कि वो बात ना करे, कि वो जुल्म अया ना करे, वो जबर के ऊपर आवाज़ ना उठाए। तो यही डिमांड है, हर किसी से की जाती है मुख्तलिफ अंदाज से। अहमद फराद को भी इसीलिए निशाना बनाया जा रहा था। तो जहाँ तक उनकी अपनी ज़ात की बात थी वो बर्दाश्त करते रहे हैं, लेकिन अब बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कमजरफी पे जब कोई दुश्मन उतर आए तो फिर उसके बाद क्या उसका हल रह जाता है। कई दिनों से ये मैं फॉलो कर रही थी इनकी स्टोरी कि इनकी अहलिया के ऊपर एक मुकदमा बना दिया गया झूठा। अहमद फराद ये कहते हैं कि ये एक झूठा मुकदमा है और मुझे उम्मीद है, यकीन है कि वो सही कह रहे हैं, क्योंकि कत्ल का ये मुकदमा है जिसमें उनकी अहलिया को मुलविस करार दिया जा रहा है। उसके बाद ना सिर्फ ये कि उनकी गिरफ्तारी हुई बल्कि उनको रिमांड पर भी भेज दिया गया। इस रिमांड के दौरान अहमद फरहाद ने ये भी क्लेम किया है कि उनकी बीवी पर टॉर्चर भी किया गया है और उनसे ज़बरदस्ती बयान लेने की कोशिश की गई। फिर अब उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें मज़ीद 2 रोज़ा रिमांड पर भेजा गया, जिसके बाद अब वो भी लगता है कि कहीं आके आपकी बस हो जाती है, अपने ऊपर आप जबर बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जब आपके प्यारों को, आपकी फैमिली मेम्बर्स को किसी तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहे हो आपकी किसी मौक़िफ़ की वजह से, तो फिर ज़ाहिर है आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। तो अहमद फराद के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आज उनका एक ट्वीट नज़र से गुजरा जिसमें उन्होंने कहा कि जिस तरह के हालात हैं, और एक तो उनकी तबीयत भी बहुत नासाज है, मुसलसल वो बीमार हैं और ज़ाहिर है कि एक जिस्मानी बीमारी का भी वो ज़ाहिर है परेशानी की वजह से शिकार हैं, और दूसरा जो उनकी अहलिया के साथ मामला है, जिस तरह से उनको मुख्तलिफ़ किस्म के दबाव का सामना है। अल्टीमेटली आज उन्होंने ट्वीट किया है कि वो सोशल मीडिया से फ़िलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं और उन्होंने कहा कि दुआओं में याद रखिए, खुदा हाफिज़। तो ये उनकी जो ट्वीट थी ये काफ़ी मेरे लिए तो दुख का बाइस थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि आपने एक शायर को, और शायर आमतौर पे बड़े सेंसिटिव हुआ करते हैं, बड़े मतलब ये किसी के दुश्मन नहीं हुआ करते, ये तो प्यार मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं और नरम दिल लोग होते हैं, और आपने उनको इस तरह से खामोश करवा दिया है सिर्फ इसलिए कि जी वो बोल क्यों रहे हैं। आपने उनका हक छीना बोलने का, और उसके बाद आपने उनकी फैमिली तक को निशाना बनाया। ये बहुत तकलीफ दे सूरत हाल है। तो बहरहाल अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें आसान करें, हम उनके लिए दुआ को हैं। लेकिन आप सोचिए कि बहैसियत माशरा हम जा किधर रहे हैं, यानी कोई अब डिफरेंस ऐसा लगता है कि नहीं रह गया है कि कोई ख़वातीन और मर्द में आप डिफ्रेंशिएट कर लेते थे, या आप कोई आम ख़ास दिनों का लिहाज कर लेते थे, लेकिन ऐसा कुछ बाकी नहीं रह गया है। कोई वक्त का भी लिहाज बाकी नहीं रह गया है, किसी जिन्स का लिहाज बाकी नहीं रह गया। बच्चों के सामने आप वालिदैन को मार पीट रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं, उन्हें हरासा कर रहे हैं, ये सब कुछ बच्चे देख रहे हैं, लेकिन इस चीज़ का कोई लिहाज नहीं रह गया। तो एक अजीब किस्म का जानवरों का माशरा हमारा बन चुका है, और इसको जितना हम देख रहे हैं अपनी आंखों से, उतनी ज़्यादा तकलीफ़ और तलखी में इजाफा होता चला जा रहा है। अब ये तलखी बातों में आती है, जब बातों में आती है तो फिर तकलीफ़ होती है उन लोगों को जिनके खिलाफ ये तलखी होती है, और फिर वो उसके नतीजे में क्या करते हैं कि मज़ीद आवाज़ों को खामोश कराने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि कितने ही एंकर्स हैं जिनको ऑफर किया गया है, नौकरियों से निकलवाया गया है। अच्छा, यहाँ पे मैं ये ज़रूर बात कहना चाहूँगी वैसे कि बहुत से लोग सहाफ़ियों को जज कर रहे होते हैं हर वक्त कि जी ये सहाफ़ी हक सच के साथ खड़ा है या नहीं खड़ा, ये कितना दलेर है, ये उतना ज़्यादा प्रेशर बर्दाश्त कर रहा है या नहीं कर रहा। आप बहुत जज कर रहे होते हैं। ठीक है, करना भी चाहिए। जब सहाफ़ी दूसरों को जज करते हैं तो ज़ाहिर है सहाफ़ियों को भी जज किया जा सकता है, इस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं ये ज़रूर सोचती हूँ कि ये भी तो किसी ने कहीं ना कहीं जाके सोचना है ना कि सहाफ़ियों के साथ भी तो कहीं पेट लगा हुआ है, उनके साथ भी फैमिली मेम्बर्स हैं, उन्होंने भी खाना पीना करना है, अपना घर चलाना है। तो हम उनसे ये एक्सपेक्ट तो ज़रूर कर रहे होते हैं कि वो हक सच की खातिर डट जाएं, खड़े हो जाएं, कुर्बानियाँ दे लें, लेकिन उसका ऑल्टरनेट क्या है ये कोई नहीं सोचता कि उससे क्या उनके घर की ज़रूरियात ख़त्म हो जाती हैं अगर वो हक और सच पे खड़े हो जाते हैं। जिनकी नौकरियां गई हैं, क्या किसी ने पलट कर ये पूछा है कि उसके बाद उनके घर के हालात कैसे हैं? क्या ऐसा होता है कि उनके घर के किराए माफ़ कर दिए जाएं, या उनके बच्चों की स्कूल की जो फ़ीस है वो उन्हें ना देनी पड़ रही हो, या उनके घर में राशन खुद ब खुद आ जाता है, कोई मनोसलवा उतरने लगता है, या उनके घर में कोई बीमारी नहीं होती, कोई मेल जोल नहीं है, कोई खुशी गमी नहीं है। तो ज़ाहिर सी बात है तमाम ज़रूरियात तो साथ जुड़ी हुई हैं। तो जहाँ हम उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं ना,
تو وہیں ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ان کے ساتھ بھی وہ ضروریات زندگی وابستہ ہیں جو ہر کسی دوسرے شخص کے ساتھ وابستہ ہو سکتی ہیں. یہاں پہ ہر کوئی اتنا لینڈ لارڈ نہیں ہوتا کہ نوکری رہے نہ رہے چلو بھائی زمینوں سے پیسے آ جائیں گے, یا کوئی بڑا مال و دولت جمع کر رکھا ہے, بینک بیلنس ہے, کہ فرق نہیں پڑتا سال 2 سال نوکری نہ بھی ہو. اور ضروری نہیں کہ ہر کسی کا اب بہت سے لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں جی ان کو تو ڈالرز ملتے ہیں, ان کو کیا ضرورت ہے نوکری کی. جی نہیں جناب, یہ بات درست نہیں ہے. ہر کسی کا یوٹیوب چینل اتنا اسٹیبلش نہیں ہے کہ وہ اتنا ارن کر رہا ہو کہ جناب اس کو کوئی فکر نہ ہو نوکری کی. تو یہ جو مہنگائی کا دور ہے اس میں تو اچھے خاصے جو لوگ کما رہے ہیں ان کے لیے جینا مشکل ہے. تو جہاں پر آپ کی نوکری بھی نہ رہے اور پھر آپ کے پاس اگر کوئی اس طرح کی دوسری ذرائع آمدن نہ ہو تو پھر آپ سوچئے کہ ان کے گھر کے گزارے کیسے ہوتے ہیں. اب ہم نے اس بات کو بڑا نارمل بنا دیا ہے کہ جی چلو جی اچھا ایک اور گیا, چلو جی اس کو بھی آفر کر دیا, چلو جی اس کو بھی. ایک آدھ دن بعد ہوتی ہے اور اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے, لیکن اس کے اوپر کوئی لاہ عمل نہیں ہے. کسی صحافی تنظیم کی طرف سے کوئی لاہ عمل دیکھا ہے آپ نے؟ پیکا ایکٹ پہ تو پھر بھی چلو تھوڑی بہت بات کر رہے ہیں, لیکن یہ جو صحافی آفر ہو رہے ہیں کوئی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی صحافتی تنظیم نے اس کے اوپر کوئی سٹیٹمنٹ دیا ہو؟ کسی چینلز کی تنظیم نے اس کے اوپر, کتنی تنظیمیں ہیں نا, پتہ نہیں کون کون سی ہیں, PFUJ ہے, PBA ہے, فلاں ہیں, ساری ABC الٹی پلٹی کر کے بڑی تنظیمیں ہیں. لیکن کیا ان میں سے کسی نے کھڑے ہو کر کسی صحافی کے لیے آواز اٹھائی ہے؟ کیا آپ نے ارشد شریف کو انصاف دلا دیا ہے؟ کیا آپ نے عمران ریاض کے ہونے والے ظلم کا حساب لے لیا ہے؟ کیا آپ نے جو لوگ نوکریوں سے نکالے جا رہے ہیں ان کے لیے کوئی لاہ عمل سوچا ہے کہ ان کے لیے آواز اٹھانی ہے؟ بس ہوتا جا رہا ہے اور چپ کر کے سب اپنے اپنی دنیا میں مگن ہیں. جو لوگ اس وقت اداروں میں موجود ہیں اور جو اینکرز جو کہ اس وقت کام کر رہے ہیں, کیا انہوں نے یہ بات سوچی ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر کوئی پلان بنانا ہے کہ یار ہمارے ساتھیوں کو آپ لوگ اس طرح نکال رہے ہیں, ایک چینل سے 3 لوگ آپ آفر کر رہے ہیں, تو آپ بھی کوئی اپنے گٹس شو کریں کہ ہاں جناب ہم بھی پروگرام کرتے بھائی. اگر آپ نے ایسے ہی کرنا ہے تو آپ پھر جن سے کروانا چاہتے ہیں پروگرام پھر وہ آ جائیں, وہ بے شک بیٹھ کے اپنے یونیفارمز میں بیٹھ کے پھر وہی پروگرام کر لیں. اگر آپ کو اسی طرح پروگرام کروانے تو پھر ہم نہیں کرتے. اگر آپ کو ہر کام ویسے ہی آپ کو ہر کام کرنے کا بہت شوق ہے تو یہ کام بھی بھائی آ کے آپ خود ہی کر لیں. اس کے لیے بھی آپ کو صحافیوں کی خدمات کیوں چاہیے؟ آئیے آ کے سنبھال لیجئے اینکرز کی سیٹ بھی. تو یہ جب تک کوئی سٹینڈ نہیں لے گا نا اکٹھا ہو کر تو اس وقت تک کچھ بات بنے گی نہیں. لیکن سٹینڈ کوئی کیا لے گا؟ یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ پورا ایک صحافی دستہ بھی موجود ہے. اب جب میں صحافی دستہ کہہ رہی ہوں تو سمجھ لیجئے کہ ان کا تعلق کہاں سے ہے. تو وہ جیسے ہی کسی کے اوپر پابندی لگتی کچھ ہوتا ہے تو وہ جو صحافتی دستہ ہے نا وہ سامنے آ جاتا ہے, وہ آ کے باقاعدہ ڈیفینڈ کرتا ہے کہ اس کے اوپر اگر پابندی لگی تو ٹھیک لگی ہے. اس نے بھی تو اس دور میں یہ بات کہی تھی, ابھی کل دیکھیں اس نے یہ الفاظ, یہ بھی تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. یہ تو صحافی ہیں ہی نہیں سرے سے. تو الٹا جس شخص کی نوکری گئی ہوتی ہے اسی کو کٹہرے میں کھڑا کر دیتے ہیں یہ صحافی حضرات کہ جناب یہ دیکھیں اس کی یہی غلطیاں ہیں. تو جب اس طرح کی آپ کے اندر ڈویژن ہوگی تو پھر آپ کیسے نہیں سوچیں گے کہ آپ کی اس ڈویژن کا فائدہ دوسرے لوگ نہیں اٹھائیں. تو بھول جائیے کچھ لمحے کو کہ جناب پہلے کیا ہوا پہلے نہیں ہوا, کس کی کیا غلطی ہے, کس کا کیا موقف ہے. کم از کم یہ سوچ لیجئے کہ کسی آپ کے یہ سب کولیگز ہی ہیں نا, ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے, کسی کو کوئی رائے اپنی دینے کا حق حاصل ہے, کوئی دوسرے کو پسند کرتا ہے, ہوتا ہے, ہر کوئی اپنے حساب سے رائے دیتا ہے, لیکن کم از کم آپ اس کو نوکری پہ رہنے کا حق تو دیتے ہیں. تو جہاں اگر ہم دوسرے کے لیے سٹینڈ نہیں لیں گے تو کل کو پھر ہماری بھی باری آئے گی. اور یہی ایک جو پیٹرن ہے یہ فالو ہو رہا ہے کہ ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, کسی نے نہیں کچھ کہا, کوئی نہیں بولا, تو اب الٹیمیٹلی وہاں تک ہم آ گئے ہیں کہ اب کسی کی بھی نوکری جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے. ہر کسی کو مینٹلی پریپیئر رہنا چاہیے کہ کل اس کو بھی آفر کیا جا سکتا ہے. تو یہاں تک ہماری جو ہے اس وقت سچویشن آ چکی ہے. لیکن مجھے ابھی بھی اس بات کا کوئی خاص امکان نظر نہیں آتا کہ اس کے اوپر کوئی لاہ عمل بنایا جائے گا. آزاد ڈیجیٹل چینل ہے جی, اور یہ چینل کے بارے میں بڑا واضح ہے کہ جی یہ ISI کا چینل ہے اور اس کے اوپر اس کو لایا بھی اس لیے گیا تھا کہ سوشل میڈیا پہ آ کے ایک مقابلہ کیا جا سکے. اور شروع میں تو اس میں کافی لوگوں کو, ہر طرح کے لوگوں کو, چاہے جو کوئی پرو PTI آواز تھی, کوئی اینٹی PTI آواز تھی, کوئی پرو PMLN آواز تھی, تو مکس لوگوں کو یہاں پہ ہائر بھی کیا گیا. لیکن الٹیمیٹلی جو ہے یہاں پر زیادہ تعداد انہی لوگوں کی تھی جو کہ PTI کے خلاف بات کر رہے تھے. اور ابھی حال ہی میں جنید اکبر صاحب نے ایک انٹرویو دیا جس کی کیپشن جو تھی وہ کچھ
آپ کہہ سکتے ہیں کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ دی گئی، جس کی وجہ سے تاثر یہ بنانے کی کوشش کی گئی کہ جیسے جنید اکبر صاحب نے اوورسیز پاکستانیوں سے متعلق کچھ نیگیٹو ریمارکس دیے ہیں کہ جی ان کے جو بیانات ہیں اور جو ان کی حرکات ہیں ان کی وجہ سے ہمارے کاز کو نقصان پہنچ رہا ہے اور وغیرہ وغیرہ، اس ٹائپ کی کوئی جیسے انہوں نے بات کی ہے۔ جب آپ پوری ان کی وہ ویڈیو دیکھیں اور کلپ دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے تھے، اور اس طرح انہوں نے ان کو ڈسون نہیں کیا جس طرح سے اس کلپ کے اوپر کیپشن میں بتایا گیا تھا۔ تو اس کے بعد جنید اکبر صاحب کے اوپر تنقید شروع ہو گئی، کیونکہ بعض لوگ عام طور پر ہوتا ہے سوشل میڈیا پر کہ آپ صرف اوپر کیپشن پڑھ لیتے ہیں، پورا اپنے بیان نیچے آواز کھول کے نہیں سنا ہوتا۔ تو جنہوں نے ایسے ہی کیا وہ تو کیپشن پڑھ کے اور چڑھائی کر دی انہوں نے جنید اکبر صاحب کے اوپر کہ جناب یہ تو یہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر جن 2-4 لوگوں نے وہ پوری بات سنی ہوئی تھی انہوں نے پھر کہا کہ جی ایسی بات نہیں ہے۔ الٹیمیٹلی جنید اکبر صاحب کو بھی ویڈیو پہ آ کے باقاعدہ ایک وضاحت جاری کرنی پڑی کہ جناب اس چینل کے اوپر سے اس طرح سے خاتون اینکر نے مجھے اپروچ کیا تو میں نے انہیں انٹرویو دیا، اور اس کے بعد اس طریقے سے اس کو تھوڑا سا رد و بدل کر کے کیپشن دے کے اس طریقے سے چلایا گیا ہے، تو میرا مطلب یہ نہیں تھا، آپ سن سکتے ہیں۔ اور پھر ساری بات انہوں نے اس کے اوپر ایکسپلین کی ہوئی ہے، جس کے بعد بہت سے لوگ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو تو جانا ہی نہیں چاہیے آزاد ڈیجیٹل کے اوپر، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک مذموم مقاصد کو پروان چڑھانے کے لیے چینل بنایا گیا، اور اس کے اوپر ایک باقاعدہ ایجنڈے کے تحت ایسی کارروائیاں کی جاتی ہیں جنہیں باریک وارداتیں کہا جاتا ہے، اور اس کے تحت پھر ڈفرینس کریٹ کیے جاتے ہیں، کنٹروورسیز جنم لیتی ہیں، اور پھر ان کنٹروورسیز کی وجہ سے پی ٹی آئی کے لوگ آپس میں الجھتے رہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مقصد پورا ہو جاتا ہے کہ جو اصل ان کا فوکس ہے وہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے، وہ آپس میں لڑائیوں میں الجھ جاتے ہیں۔ تو بالکل اس بات میں وزن اپنی جگہ ہو سکتا ہے، لیکن پھر اگین وزن تو اس بات میں بھی ہے کہ پھر اگر یہ سوچا جائے تو پھر تو آپ کسی بھی چینل میں نہیں جا سکتے، کیونکہ اس وقت تو سارے ہی چینل پھر وہیں سے کنٹرول ہو رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب تو یہ کہ پھر پی ٹی آئی کسی بھی پلیٹ فارم پر نہ جائے اور ٹوٹلی بائیکاٹ کر کے اپنے گھروں میں بیٹھ جائے، کیونکہ تمام چینلز پر پیچھے سے جو آپ کو پتہ ہے ہدایات ہیں کہ جس طریقے سے چلائے جا رہے ہیں، تو وہ تو پھر سارے ہی انڈر کنٹرولڈ چینل ہیں اس وقت، تو آپ ان کو پھر کہیں پہ بھی نہیں جا سکتے اگر یہ معیار ہے۔ تو جہاں تک یہ بات ہے کہ کیپشن کو چینج کیا جاتا ہے تو وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے، جیسے جنید اکبر صاحب کا بھی ہو گیا ہے۔ اس چیز کو انشور کیا جا سکتا ہے کہ زیادہ بہتر طریقے سے کلیئرٹی سے بات کی جا سکے تاکہ کوئی اس کا مس یوز نہ کرے، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ ایک وزن رکھتی ہے کہ اگر اس طرح کے چینلز یا اس طرح کے اینکرز جو کہ باقاعدہ ایک ایجنڈے، ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ ایک فیئر پروگرام کر رہے ہیں، اس میں آپ دونوں طرح کی ایک اپنی موقف دینے کے لیے مہمانوں کو بلاتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، اور ایک ہے کہ آپ بلاتے ہی اس لیے وہ کنٹروورشل مہمان کو ہیں تاکہ آپ اس کے اوپر مزید کنٹروورسی جو ہے وہ جنریٹ کر سکیں۔ تو جہاں آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے اگر آپ اس کا بوائیکاٹ کرتے ہیں تو پھر اس سے یہ فرق ضرور پڑے گا کہ جو بہت سی ویورشپ اس وجہ سے بھی ان چینلز کو اور ان اینکرز کو مل جاتی ہے جو کہ ادروائز شاید کوئی دیکھے بھی نہ، ان کو اتنا زیادہ ان کی ویورشپ بھی نہ ہو، تو وہ ایک ویورشپ جو ہے وہ آٹومیٹکلی ان کی ڈاؤن ہوتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جی بے شک کنٹروورسی ہی میں صحیح، بے شک گالیاں ہی دے رہے ہیں لوگ، لیکن ہم ڈسکس ہو رہے ہیں، چینل بھی دیکھا جا رہا ہے، پروگرام بھی دیکھا جا رہا ہے، میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ کلپ بھی وائرل ہو رہے ہیں، تو جی ہم تو بڑا زبردست کام کر رہے ہیں، پیچھے سے مالک بھی انہیں شاباش دے رہے ہوتے ہیں کہ ویری گڈ بھائی، ہم تو یہی چاہتے تھے، تم نے لڑوا دیا، گڈ۔ تو وہ ایک چیز ان کو مل جاتی ہے۔ اگر وہ بائیکاٹ کریں تو یہ لوگ ویسے ہی جیسے وہ ان کی ایک مہم تھی کہ 0 کمنٹ اور نو ریچ والی، تو وہ پھر وہ صورت بن جائے گی کہ نہ وہاں پہ کوئی جائے، نہ وہاں پہ سے کوئی آپ کو اس طریقے سے موقع مل سکے کہ وہ کوئی کنٹروورسیز جنریٹ کر سکیں۔ تو بہرحال یہ دونوں پیرل اوپینین اپنی جگہ موجود ہیں کہ آپ جائیں اپنا موقف دیں، ہر محاذ پر لڑیں، کوئی محاذ خالی کیوں چھوڑا جائے، اور دوسرا یہ بھی کہ بھائی آپ جائیں گے ہی نہیں تو وہ ویسے ہی ان کی ریچ ختم ہو جائے گی، کون دیکھے گا؟ پہلے ہی چینلز کو بہت کم لوگ دیکھتے ہیں، بہت چنیدہ سے پروگرامز تھے جو پہلے ہی لوگ دیکھ رہے تھے، اب میرا خیال ہے اس کو بھی لوگوں نے متروک ہی کر دیا جس طرح کی صورتحال ہے، تو یہ آ گئی ہے اب نوبت۔ تو بہرحال یہ میرا خیال ہے کہ چیزیں سائملٹینیسلی چل رہی ہوتی ہیں، یہ کوئی اتنا معاملہ وہ نہیں ہوتا کہ کسی نے اگر 1-2 دن کوئی توجہ ہٹا بھی دی تو پھر تیسرے دن توجہ وہیں پہ ہوتی ہے، تو یہ بیچ میں آتی رہتی ہیں انٹرپشنز بھی، لیکن اصل کیس وہیں پہ کھڑا ہے کہ جو ایک سسٹم چل رہا ہے وہ چونکہ ایک جھوٹ کی بنیاد پر قائم ہے، چونکہ ایک بغض کی بنیاد پر قائم ہے، تو وہ کتنی دیر رکے گا یہ دیکھنے کی بات ہے۔ عمران خان صاحب سے جڑی ایک خبر جو اسی آزاد ڈیجیٹل چینل سے منسلک صحافی حسن ایوب صاحب نے دی ہے وہ یہ کہ
ان کے جو قوت سماعت ہے ان کے اندر اس میں کچھ پرابلم آ رہا ہے اور عمران خان صاحب کی ہیئرنگ جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے. اب یہ ویسے خبر اس سے پہلے بھی آ چکی ہے اور اس کا گلہ یا اس کی شکایت جو ہے وہ آلریڈی عمران خان صاحب کر چکے تھے کہ ان کو رسائی بھی نہیں دی جا رہی تھی اس وقت ان کے معالج تک، کہ جب ان کو پہلے بھی کان کے اندر جو ایک آواز ہے مسلسل وہ محسوس ہو رہی تھی اور وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کی ہیئرنگ بھی متاثر ہوئی ہے. بہرحال یہ کوئی اتنا بہت بڑا ایشو نہیں تھا، لیکن بہرحال چھوٹی موٹی یہ ایک ایسی چیز تو ہے کہ جو عام طور پہ اس ایج میں کوئی دانت کا پرابلم، کوئی کان کا پرابلم، یہ تو ایک کامن سی چیز ہے جو کہ ہو جاتی ہے. تو بہرحال اس بارے میں انہوں نے ضرور اطلاع دی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب سے اس وقت ملاقاتیں بند ہیں اور کوئی زیادہ ان کے بارے میں خبر تو نہیں باہر آ رہی ہوتی. تو یہ خبر البتہ ضرور آئی ہے کہ ان کے کان میں ایک دفعہ پھر سے یہ ایشو ہوا ہے. اب یہ بھی ویسے افسوسناک بات ہے کہ پورا ہفتہ کسی کی ملاقات نہیں ہوتی خان صاحب سے، اور اس بات کے اوپر کوئی زیادہ میں دیکھ رہی ہوں کہ اتنا شور نہیں مچ رہا ہے. پہلے تو پی ٹی آئی پھر بھی ذرا شور مچا دیتی تھی، لیکن اب اس پہ کوئی شور نہیں مچ رہا ہے. سارے بالکل خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے انہوں نے اس چیز کو تسلیم ہی کر لیا ہے کہ ہاں بھی ٹھیک ہے، منگل کے روز جا کے بہنیں ملائیں گی، اللہ اور خیر سے اللہ، باقی کسی کی ملاقات ہو رہی ہے نہیں ہو رہی تو کوئی بات نہیں. تو وہ ایک بڑی سسپیشیس سا یہ پی ٹی آئی کا رویہ نظر آ رہا ہے کہ ایسا کیوں ہے تو صحیح، اور کرنے والے جو ہیں وہ تو پتہ ہی ہے، اس کو تو سارے کنڈیم کر ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسا ہے کیوں کہ پی ٹی آئی اس کے اوپر اس طرح سے آواز کیوں نہیں اٹھا رہی؟ یہ میرے لیے بڑا حیران کن ہے. اب یا تو اس کی وجہ معلوم نہیں کہ بیک ڈور کچھ ایسا چل رہا ہے کہ جس کی وجہ سے پی ٹی آئی بھی اس کے اوپر تھوڑی خاموش ہے، یا اگین وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ہم اگر کچھ کہہ بھی لیں گے، آ کے کوئی پریس کانفرنس کر بھی دیں گے تو اس سے بھی کیا فرق پڑے گا، اگر عدالت میں بھی چلے جائیں گے تو عدالت بھی کوئی اس وقت جس طرح کنٹرولڈ ہے وہ بھی کوئی دادرسی نہیں کرتی، تو اس لیے وہاں بھی جانے گا. یا تو یہ ایک عجیب قسم کی مایوسی ہے جس کی وجہ سے یہ بات نہیں کر رہے. لیکن دوسری طرف یہ میرے لیے بڑی حیران کن صورتحال ہے کہ اس کو کیوں اس طرح سے پی ٹی آئی ہائی لائٹ نہیں کر رہی کہ عمران خان صاحب سے ملاقاتیں کیوں بند کر دی گئی ہیں، ان کی لیڈرز سے ملاقاتیں نہیں ہو رہی، صرف ان کے وکلا سے اور فیملی سے منگل کے روز جو تھوڑی بہت آدھا پونا گھنٹہ ملاقات ہوتی ہے وہی ملاقات ہو رہی ہے. باقی ان کی جو ہیئرنگز تھیں اڈیالہ کی وہ بھی بند کر دی گئی ہیں. اس کا بھی ایک مقصد یہی تھا کہ جو جرنلسٹ مل لیتے تھے جا کے، لیڈرز مل لیتے تھے پارٹی کے، تو وہ بھی سارا جو سلسلہ ہے وہ منقطع کر دیا گیا ہے. تو یہ اس وقت جو ہے عجیب سی بات ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.